سو اگر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے پہلی ٹائم میں بھی وہ اینٹی امیگریشن کے لاز بھی لے کے آیا اور اس کو بڑا جناب اسٹرکٹ طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا اور کسی حد تک کیا بھی اس نے. لیکن پھر یہ سارے جو اینٹی امیگریشن جو لاز تھے اور ان کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ اتنا لوگوں نے اس کو کیوں آؤٹ آف دا وے جا کے اتنا ہیلپ آؤٹ کیا یا اس کو ووٹ کیا یا اس کی طرف جھکے؟ صرف تو امریکہ میں تو بہت اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ ہے. جی ہاں اسی سینٹیمنٹ کو موبلائز کیا. اچھا کہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ پورے مغرب میں آپ دیکھیں تو مغربی ممالک موسٹلی آل آف دیم وہاں پر اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ ہے. تو ٹرمپ نے تو اس کو موبلائز کیا. جی بالکل ٹیپ کیا اس نے. اچھا یہ کیا ہم اب آگے ہمیشہ ہم جو نا اپنے آپ کو بیچ میں جوڑ لیتے ہیں جی اب آپ نے پہلے اس کو ایکسپلین تو کر دیا ہے کہ سیکنڈ یا تھرڈ ایئر پہ ہم لوگ جا کے سٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہماری امپورٹنس ایسی ہی ہے. لیکن کیپنگ ان مائنڈ یہ ریجن میں جو بلاکس بننا شروع ہو گئے ہیں اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے یا اس کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی جگہ بھی سٹینڈ نہیں کرتے ہیں یا بس پھر اسی طرح گزارا ہوئے گا ساڈا؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی یعنی کہ لوڈڈ کوسچن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لوڈڈ کوسچن پوچھا ہے. مگر اس کا جواب آسان لفظوں میں لوگوں کو رکھنا چاہ رہا تھا لوگوں کو سمجھ آئے ذرا. جی اس کا جواب آسان ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس وقت ہماری خارجہ پالیسی کرائسس میں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو دو کی ریلیشن شپس ہیں امریکہ اور چین چین کے ہمارے اب نئے مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر سب سے اہم ریلیشن شپ اس کو نہیں مینج کر پائی یہ حکومت. اس کے بعد پھر امریکہ کے ساتھ ایک لو لیول قسم کا ایک انگیجمنٹ رہی ہے پچھلے 4 سال. اور میرا خیال ہے ہماری حکومت ناکام ہوئی ہے. اٹ ہیز فیلڈ ٹو انگیج the Biden administration in any way significantly. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں موسٹلی تو لگتا یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی consists of just going to 2 or 3 countries and asking for loans. اگر آپ کی خارجہ پالیسی صرف ایک بیگنگ بول پالیسی بن جائے کہ آپ صرف لوگوں سے پیسے ہی مانگتے رہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی افیکٹو فارن پالیسی ہوگی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے میرا خیال ہے ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنی سٹینڈنگ کو امپروو کریں بہتر کریں مگر اس کے لیے ہمیں ایک پراپر خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی اور اپنے آپ کو دیکھنا بھی پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا اسٹرینتھس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں کس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے جس سے کہ پھر ہم ایک کریڈیبل ملک کے طور پہ انٹرنیشنل ارینا میں اپنے آپ کو ایک طرح سے اپنی پوزیشن بنا سکیں. لیکن دیکھیں اس حکومت نے نہ کوئی ریویو کیا فارن پالیسی کا. ہر نئی حکومت کا ایک طرح سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ یو کیری آؤٹ اے ریویو. ریویو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے اور آپ کے پاس پھر یہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان تبدیلیوں میں ہم اپنی جو ہمارے نیشنل گولز ہیں فارن پالیسی گولز ہیں ان کو کس طرح سے افیکٹولی پرسیو کریں اور پروموٹ کریں. تو اگر آپ ریویو نہیں کریں گے اور آپ سائلوز میں اپنے تعلقات کو پرسیو کریں گے یعنی کہ ایک ملک کے ساتھ ایک ہے دوسرے ملک کے ساتھ کوئی اور ہے لیکن ان سب کی لنکس ہیں نا آپس میں. اگر آپ امریکہ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا آپ کی ریلیشن شپ جو چائنا کے ساتھ ہے. اگر آپ چائنا کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے جو اس کے ساتھ. سو ایک براڈ ریویو سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن اس ملک کو میرا خیال ہے ایسی حکومت ملی ہے جس کو دلچسپی نہیں ہے فارن پالیسی کی. وزٹس میں بہت دلچسپی ہے بس دورے کرنے میں بس دورے کرنا پالیسی نہیں ہوتی ہے. پالیسی اور ہوتی ہے اور دورے اور ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایک لاسٹ کویسچن یہ اس وقت جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں وہ اتنے جٹری کیوں ہو رہے ہیں؟ جناب جٹری وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. تو اگر حکومت کمزور ہے اور انسیکیور فیل کرتی ہے روز تو وہ کوشش کرتی ہے کچھ نہ کچھ لا لے کے آئے جس سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے. وہ پار پلیز میں لگی رہتی ہے بس اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو پھر تو ظاہر ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں جٹری پھر تو جٹری ہوں گے نا بیکاز وہ کہتے ہیں فیئر فیڈز آن فیئر.
جتنا آپ ڈریں گے اتنا ہی آپ کو خوف اور آئے گا. تو یہ تو بڑی یعنی کہ نروس سی حکومت ہے, کمزور, نروس, سارا وقت تو انہی چیزوں میں لگی رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے گارنٹی کریں, اپنا سروائیول کیسے گارنٹی کریں. دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اپنی سروائیول کو گارنٹی کرنے کا, اور وہ ہوتا ہے پرفارمنس, آپ کی کارکردگی. آپ جو مرضی لا پاس کر دیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں, جو مرضی کریں, آخر کار آ کے آپ کی پرفارمنس سے ہی ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر اقتدار میں رہیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب ہے نا پرفارمنس, انڈے دورے ہو رہے ہیں, تسی پھر کہندے پرفارمنس کوئی نہیں.